کل کا جو یزید تھا وہ وجود حسین کو مٹانا چاہتا تھا، مگر اللہ رب العزت نے نسل حسین کو آج تک باقی رکھا ہوا ہے۔ آج کا جو یزید ہے وہ ذکر حسین کو ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن الحمدللہ ذکر حسین آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اس دور کے یزید نے یہ ٹھانی ہے کہ اہل بیت کی عظمت کو کم کیا جائے اور اہل بیت کے جو واقعات ہیں ان کو اس انداز میں بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کے درمیان ان کی اہمیت کم ہو۔ اسی وجہ سے کبھی حضرت امام علی مقام کے سجدے پر حملہ ہوتا ہے، کبھی جناب سیدہ کائنات کی عظمت پہ حملہ ہوتا ہے، کبھی محرم میں شادیوں کی بات ہوتی ہے، اور کبھی کربلا کے واقعات کو 90% فلمی کہانی بتایا جاتا ہے اور من گھڑت واقعات بتائے جاتے ہیں۔ تو اس دور کے یزید اور اس دور کے شمر نے اور اس دور کی خولی نے ذکر امام علی مقام کی اہمیت کو کم کرنے کی ٹھانی ہے۔ تو الحمدللہ ہم بھی اہل بیت کے نوکر ہیں، آل رسول کے غلام ہیں۔ اگر ایک طرف یزید اپنی کوششیں کر رہا ہے تو الحمدللہ ہم اہل بیت کے نوکر بھی ذکر امام علی مقام کو عام کریں گے، اور الحمدللہ ہم حسینی بھی اس دور میں اپنے سر پر کفن باندھ کے نکلے ہیں۔ ہم گھر گھر حضرت امام حسین علیہ السلام کا چرچہ عام کریں گے، ان کی اولادوں کا ذکر کریں گے۔ حضور کی آل کا ذکر صرف محرم میں نہیں ہوگا بلکہ نمازوں میں جس طرح سے محمد اور آل محمد پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، حضور کی آل پر درود و سلام پڑھے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، اسی طرح سے ہماری کوئی مجلس بغیر رسول کے اور بغیر آل رسول کے ذکر کے مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس دور میں اہل بیت کے ذکر کو عام کیا جائے اور اس دور کے تمام ہی حسینی آل رسول کی محبت کو اور آل رسول کے ذکر کو زیادہ سے زیادہ عام، ہر طرح سے جناب سیدہ زینب کے فضائل پہ بات ہو، غازی عباس کی وفا کا چرچہ ہو، حضرت امام زین العابدین کے سجدوں کی بات ہو، حضرت امام جعفر صادق کی صداقت کا فیضان عام کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرت امام علی مقام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔